السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسرا پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ آج ہماری آیات ہوں گی 253 سے 257 تک۔ لیکن پارہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ ان آیات کو جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اور آپ جو لوگ سننے والے ہیں ہم دونوں کو اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضہم، ان کے بعض کو، درجات، درجات میں، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البشینات، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے قوت دی اسے، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، ولو، اور اگر شاء اللہ، چاہتے اللہ تعالی، مقتتل، نہ باہم لڑتے، الذین، وہ لوگ جو، من بعدہم، ان کے بعد تھے، من بعد، بعد، ما، اس کے جو، جاءتہم، آ گئیں ان کے پاس، البشینات، واضح نشانیاں، ولیکن، اور لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پس ان میں سے کوئی، من، جو، آمنا، ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے وہ ہے، من، جس نے، کافرا، کفر کیا، ولو، اور اگر شاء اللہ، چاہتے اللہ تعالی، مقتتلوا، تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، یفعل، وہ کرتی ہیں، ما یرید، جو وہ چاہتے ہیں۔ رسول سے مراد وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء درجات میں مختلف اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں۔ فضیلت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک مجموعی اور کلی فضیلت، اور دوسری جزوی فضیلت۔ کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہونا، جیسے یوسف علیہ السلام کو کہ وہ خود ان کے والد، دادا اور پردادا نبی تھے، یہ فضیلت کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکرم الناس، یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ قد عطا کیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ کلی اور مجموعی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، این یاتیا، یہ کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ آخرت میں نجات کے لیے صدقہ اور خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کا وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق اور سفارش وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، الحی، جو زندہ کرتا ہے، القیوم، قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سینۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی، کون ہے جو، یشفع، سفارش کرے گا، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، اس کی اجازت سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے،
ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علمہ اس کے علم میں سے الا مگر بما اس کا جو شاء وہ چاہے واسع گیر رکھا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلند بہت بڑا ہے۔ کرسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات میں سے ایک عظیم آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، ان میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر معمور ہونا اور ایک شخص کا دن تک آ کر چوری کرنے کی کوشش کرنا، روزانہ گرفتار ہو کر منتیں کر کے چھوٹ جانا اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا ہے حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ پھر آپ نے بتا دیا کہ وہ شیطان تھا۔ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روکے گی۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت سورۃ بقرہ کی 286 ہے، مگر سب سے زیادہ عظمت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کا موضوع توحید ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض میں کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین نہیں ہے کوئی جبر دین میں، قد تحقیق تبینہ واضح ہو گئی ہے اور رشد ہدایت من الغی گمراہی سے، ومن یکفر پس جو کوئی کفر کرے گا بالطاغوت طاغوت کا ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا باللہ اللہ تعالیٰ پر، فقط پس تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا نہیں ہے کوئی توڑنے والا لہا اس کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والے علیم خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاہلیت میں اگر کسی عورت کے ہاں بچہ زندہ نہیں رہتا تھا سر مان لیتے تھے کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دیں گے۔ پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے، انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو۔ اللہ تعالی ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجوہم وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست الطاغوت طاغوت ہیں، یخرجوہم وہ نکالتے ہیں انہیں من النور نور سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں جو اپنی حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے۔ تمام باطل معبود جو ہیں وہ طاغوت ہیں۔ شیطان کو بھی طاغوت اس لیے کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت کرواتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان آیات کو اور اس قرآن کو اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔